تو عشر کے بارے میں سوال و جواب کرتے رہتے ہیں لوگ، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ کھیتی کی حفاظت کے بارے میں، کھیتی کے اندر برکت کے بارے میں انشاءاللہ آخر میں ایک تعویذ بھی ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ سے ڈسکس کریں گے۔ پہلے میں چاہتا ہوں تھوڑا سا عشر کے حوالے سے آپ کو بتا دیا جائے۔ یہ میرے پاس رسالہ ہے عشر کے احکام، الحمدللہ یہ دعوت اسلامی والوں کا رسالہ ہے، ان کی بہت بڑی کاوش ہے، یہ بہت سے رسائل ہماری رہنمائی کے لیے مکتبۃ المدینہ یہ اشاعت کرتا رہتا ہے، اللہ پاک ان کو مزید ترقیاں دے۔ اسی میں سے چند معروضات پیش کرنی ہے میں نے۔ عشر کی فضیلت کے بارے میں قرآن و حدیث میں ثابت ہے، اور نہ دینے کے بارے میں وعیدیں بھی ہیں۔ اور فرمایا آتوا حقہ یوم حصادہ، یعنی تم فصل کٹنے کے دن اس کا حق ادا کرو۔ وآتوا حقہ یوم حصادہ، 8ویں پارے کے اندر۔ اور اکثر مفسرین ابن عباس، طاؤوس، حسن، جابر بن زید، سعید بن مسیب، ان کے نزدیک یہ اس سے مراد عشر ہے۔ اچھا، عشر کسے کہتے ہیں؟ زمین کی پیداوار پر جو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، جو بھی چیز زمین سے نفع حاصل کرنے کی غرض سے اگائی جائے اس پر جو ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اس کو عشر کہتے ہیں۔ اچھا، اب اس کو عشر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ عموماً فصل کا 10واں حصہ دیتے ہیں، اور عربی کے اندر 10 کو عشر کہتے ہیں، اور عشر سے عشر یعنی 10واں حصہ، عشر مطلب 10واں حصہ، عموماً 10واں حصہ دیا جاتا ہے، اس لیے اس کو عشر کہا جاتا ہے۔ عشر کے بارے میں کہ کیا عشر پر سال گزرنا شرط ہے، تو وہ بھی اس رسالے کے اندر بتایا گیا ہے عشر کے احکام میں کہ سال گزرنا بھی شرط نہیں ہے۔ ایک سال کے اندر آپ نے چند فصلیں اگائی ہیں، مثلا کپاس، گندم، مکئی، چاول، تو آپ سب پر ہی ایک سال کے اندر اگائیں گے تو سب فصلوں پر ہی آپ عشر دیں گے۔ اور اس میں مقدار کیا ہے، کتنی مقدار ہونی چاہیے عشر کے لیے، تو اس کی مقدار کی کوئی قید نہیں ہے۔ جتنا بھی آپ نفع حاصل کرنے کی غرض سے زمین سے کوئی پیداوار کو اگاتے ہیں تو اس پر عشر دینا ہی، تھوڑی ہو یا زیادہ ہو اس پر عشر ہوگا۔ کیا پاگل عشر دے گا، یا نابالغ، یا پھر جو مقروض ہو، یا پھر خود شرعی فقیر ہو؟ تو چاہے خود شرعی فقیر ہو، خود وہ ہے نابالغ ہو، پاگل ہو، یا وہ مقروض ہو، وہ عشر دے گا ہی، کیونکہ عشر فصل پر ہے، شخصیت پر نہیں ہے۔ ٹھیکے پر اگر زمین دی ہے تو اگر کسی نے زمین ٹھیکے پر دی ہے تو جس نے دی ہے اس پر عشر نہیں ہے، بلکہ جس نے ٹھیکے پر زمین لی ہے اور کاشت کی ہے اس پر عشر ہوگا۔ اگر تقسیم کی ہے مثلا 8ویں حصے پر یا نصف حصے پر کسی کو آپ نے رکھا ہے تو عشر بھی نصف یا پھر 8واں حصہ جس طرح آپ نے بٹائی کی ہوئی ہے زمین کی اسی طرح سے آپ دیں گے۔ اگر آپ مالک زمین نہیں ہے لیکن فصل اگائی ہے تو اب مالک ہوں یا نہ ہوں، جیسے کسی سرکاری زمین پر آپ فصل اگا لیں تو اب زمین آپ کی نہیں ہے، لیکن چونکہ فصل آپ نے اگائی ہے، کاشت کی تھی، تو اس لیے عشر آپ دیں گے۔ عشر کب دینا ہے؟ جیسے ہی فصل تیار ہوگی عشر آپ پر واجب ہے، آپ اس کا عشر دیں گے۔ اچھا، عشر دینے میں اپنا پہلے وہ ہم پانی کا خرچہ، کھاد کا خرچہ، مزدوری اور جو جن سے کٹوائی ہے وہ یہ سارا سپرے وغیرہ یہ سارا خرچہ نکال کے پھر عشر دیں گے، یا پھر پہلے عشر نکالنا پھر باقی اخراجات؟ تو اس میں یہ فرماتے ہیں کہ پہلے ہم عشر نکالیں گے، پوری ٹوٹلی کل کھیتی سے ہم پہلے عشر نکالیں گے، اس کے بعد پھر باقی اخراجات نکلیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے اخراجات نکالیں اس کے بعد عشر، ایسا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ عشر اور نصف عشر، اس حوالے سے زمین کے بارے میں کیا معاملہ ہے؟ تو اگر آپ بارش کے پانی سے اپنی زمینوں کو سیراب کرتے ہیں، یعنی آپ زیادہ تر بارش کا پانی یا فری پانی آپ نے استعمال کیا ہے تو پھر تو آپ عشر دیں گے 10واں حصہ۔ اور اگر آپ پانی خرید کے لگاتے ہیں، جیسے آج کل ٹیوب ویل وغیرہ سے پانی پیسوں سے خریدا جاتا ہے، لگایا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ نصف عشر یعنی 20واں حصہ دیں گے۔ اور اگر کچھ دن بارش اور کچھ دن آپ نے خرید کر پانی لگایا پھر فصل تیار ہوئی تو اس میں کثرت دیکھیں گے، اگر زیادہ بارشوں سے سیراب ہوئی ہے زمین تو پھر آپ 10واں حصہ دیں گے، اور اگر زیادہ پیداوار زیادہ آپ کی زمین اس خریدے ہوئے پانی سے تیار ہوئی تو پھر آپ 20واں حصہ دیں گے۔ اسی طرح سے کس پیداوار پر عشر دیں گے؟ تو جو بھی چیز آپ نفع حاصل کرنے کی غرض سے اگائیں گے اس پر آپ عشر دیں گے، چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ بعض چیزیں ہیں
جو آپ نے نفع حاصل کرنے کی غرض سے نہیں اگائی، جیسے گھاس، بید، سرکنڈا یا وہ جڑی بوٹی جن کو آپ خود تلف کرتے ہیں اسپرے وغیرہ سے، ایسا گھاس پھوس خود بخود اگایا تو اس پر عشر نہیں ہے۔ اسی طرح یہ درخت زمین کے تابع ہیں، درختوں پر بھی عشر ہے، البتہ کسی نے اسپیشلی طور پر ایسی چیزیں اگائی تو پھر عشر دیں گے۔ شہد جو ہے وہ بھی اگر شہد آپ تیار کرتے ہیں تو شہد پر بھی آپ عشر دیں گے۔ اپنے گھر کے اندر کوئی چیز اگا لی نفع حاصل کرنے کی غرض سے تو اس پر عشر نہیں ہے۔ اسی طرح قبرستان میں وقفی جگہ پر کسی نے کوئی چیز اگائی یا خود اگئی اس پر عشر نہیں ہے۔ عشر پیشگی ادا کر سکتے ہیں، جی ہاں، اگر آپ کی فصل تیار ہو گئی ہے تو آپ پیشگی عشر ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ عشر کی ادائیگی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، ورنہ بندہ گناہ گار ہوگا، لیکن ادا پھر بھی کرنا ہی ہوگا۔ عشر میں رقم دے سکتے ہیں یا صرف فصل ہی دینی ہوگی؟ آپ نے چاول اگائے ہیں، آپ نے گندم اگائی ہے، آپ نے جو بھی فصل تیار کروائی ہے، اگی ہے، اس پر آپ چاہیں تو وہ فصل دے دیں، جو فصل ہے جیسے گندم، کپاس، چاول وغیرہ۔ اگر چاہیں تو ان کی جتنی رقم بنتی ہے موجودہ ریٹ کے حساب سے وہ رقم دے سکتے ہیں۔ اگر فصل ضائع ہو جائے، اگر تیار ہونے کے بعد، کاٹنے کے بعد ضائع ہوگی تو آپ عشر دیں گے، اور اگر پہلے تلف ہوگی، تیار نہیں ہوئی تھی ابھی، تو پھر عشر نہیں ہے۔ عشر کس کو دیا جائے؟ عشر انہی کو دیں گے جن کو زکوٰۃ دیتے ہیں، یعنی جن کو زکوٰۃ لگتی ہے ان کو عشر بھی لگتا ہے، جن کو زکوٰۃ نہیں لگتی ان کو عشر بھی نہیں لگتا، ان کو عشر نہیں دے سکتے۔ فصل کی حفاظت کے لیے، فصل کے اندر برکت کے لیے ایک تعویذ ہے، اگر وہ تعویذ آپ بانس کے ساتھ باندھ کے فصل میں لگا دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس سے آپ کی فصل محفوظ بھی رہے گی اور اچھی بھی ہوگی۔ وہ تعویذ یہ ہے، آپ دیکھ لیں، اس کو نقل کر لیں، اسی طرح سے آپ لکھ کے اپنی فصل میں لگا سکتے ہیں۔ اس نقش کو لکھ کر لمبے بانس سے باندھ کر کھیت کے چاروں طرف پھرا کر کسی جگہ کھیت میں کھڑا کر دیں، انشاءاللہ کھیت کیڑے مکوڑے وغیرہ اور جملہ آفات سے محفوظ رہے گا۔ الہی بحرمت حضرت با یزید عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ادشر موشہا و ملخہا